نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کا درس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفحہ نمبر 149 سے اب 5واں باب مدینہ میں آفتاب رسالت کی تجلیاں میں آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور یہ حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں، آپ حضرات بھی اچھی نیت کر لیجئے اور سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5واں باب مدینہ میں آفتاب رسالت کی تجلیاں۔ مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شہر میں سکونت فرمائی تو اس کا نام مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر پڑ گیا۔ پھر یہ نام مختصر ہو کر مدینہ مشہور ہو گیا اور تاریخی حیثیت سے یہ بہت پرانا شہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس شہر میں عرب کے 2 قبیلے اوس اور خزرج اور کچھ یہودی آباد تھے۔ اوس اور خزرج کفار مکہ کی طرح بت پرست اور یہودی اہل کتاب تھے۔ اوس خزرج پہلے تو بڑے اتفاق و اتحاد کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے، مگر پھر عربوں کی فطرت کے مطابق ان دونوں قبیلوں میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ آخری لڑائی جو تاریخ عرب میں جنگ بعاث کے نام سے مشہور ہے، اس قدر ہولناک اور خون ریز ہوئی کہ اس لڑائی میں اوس و خزرج کے تقریباً تمام نامور بہادر لڑ بھڑ کر کٹ مر گئے اور یہ دونوں قبیلے بے حد کمزور ہو گئے۔ یہودی اگرچہ تعداد میں بہت کم تھے، مگر چونکہ وہ تعلیم یافتہ تھے، اس لیے اوس و خزرج ہمیشہ یہودیوں کی علمی برتری سے مرعوب اور ان کے زیر اثر رہتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیم و تربیت کی بدولت اوس و خزرج کے تمام پرانے اختلافات ختم ہو گئے اور یہ دونوں قبیلے شیر و شکر کے ساتھ مل جل کر رہنے لگے۔ اور چونکہ ان لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کی اپنے تن من دھن سے بے پناہ امداد و نصرت کی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوش بختوں کو انصار کے معزز لقب سے سرفراز فرما دیا۔ قرآن کریم نے بھی ان جانثاران اسلام کی نصرت رسول و امداد مسلمین پر ان خوش نصیبوں کی مدح ثنا کا جا بجا خطبہ پڑھا اور از روئے شریعت انصار کی محبت اور ان کی جناب میں حسن عقیدت تمام امت مسلمہ کے لیے لازم الایمان اور واجب العمل قرار پائی۔ مدینہ میں اسلام کیوں کر پھیلا؟ انصار گو بت پرست تھے، مگر یہودیوں کے میل جول سے اتنا جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے، اور مدینہ کے یہودی اکثر انصار کے دونوں قبیلوں اوس و خزرج کو دھمکیاں بھی دیا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان کے ظہور کے وقت ہم ان کے لشکر میں شامل ہو کر تم بت پرستوں کو دنیا سے نیست و نابود کر ڈالیں گے۔ اس لیے نبی آخر الزمان کی تشریف آوری کا یہود و انصار دونوں کو انتظار تھا۔ 11 نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق حج میں آنے والے قبائل کو دعوت اسلام دینے کے لیے منی کے میدان میں تشریف لے گئے اور قرآن مجید کی آیتیں سنا سنا کر لوگوں کے سامنے اسلام پیش فرمانے لگے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم منی میں عقبہ گھاٹی کے پاس، جہاں آج مسجد عقبہ ہے، تشریف فرما تھے کہ قبیلہ خزرج کے 6 آدمی آپ کے پاس آ گئے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے ان کا نام و نسب پوچھا، پھر قرآن کریم کی چند آیتیں سنا کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جس سے یہ لوگ بے حد متاثر ہو گئے اور ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر واپسی میں یہ کہنے لگے کہ یہودی جس نبی آخر الزمان کی خوشخبری دیتے رہے ہیں یقیناً وہ نبی یہی ہیں، لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کر لیں۔ یہ کہہ کر سب ایک ساتھ مسلمان ہو گئے اور مدینہ جا کر اپنے اہل خاندان رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دی، اور ان 6 خوش نصیبوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت عقبہ بن عامر بن نابی، نمبر 2 حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ، نمبر 3 حضرت عوف بن حارث، نمبر 4 حضرت رافع بن مالک، نمبر 5 حضرت قطبہ بن عامر بن حدیدہ، نمبر 6 حضرت جابر بن عبداللہ بن ریاب۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔